میں ڈسٹرکٹ بار مظفر گڑھ کی طرف سے آنریبل چیف گیسٹ جناب مسٹر جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کو، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، سینئر سول ججز صاحبان کو بار روم میں تشریف لانے پر دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ویلکم کرتا ہوں۔ تقریر کو مختصر کرتے ہوئے میری 3 گزارشات آنریبل جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر صاحب سے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا جوڈیشل کمپلیکس جو کافی عرصے سے تاخیر کا شکار ہے، اس کے لیے فنڈز کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے اور جلد از جلد اس کا سنگ بنیاد رکھا جائے۔ دوسرا، ہماری وکلاء کالونی بھی تاخیر کا شکار ہے اور اب سننے میں آیا ہے کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ نے ہمارے نمبر افسران دوسرے محکموں کو الاٹ کرنا، انتقال کرنا شروع کر دیے ہیں۔ یہ بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کا بھی آنریبل چیف گیسٹ صاحب نوٹس لیں تاکہ اس چیز کو بھی روکا جا سکے۔ ہمارے نوجوان وکلاء کے لیے چیمبر کا بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے۔ یہاں جگہ کی کمی کی وجہ سے ہم اپنے نوجوان دوستوں کو چیمبر نہیں دے سکتے۔ میری ریکویسٹ ہے کہ ڈپٹی کمشنر صاحب کو مسٹر جسٹس سردار سرفراز ڈوگر صاحب انہیں ہدایت جاری فرمائیں کہ ہمیں جگہ الاٹ فرمائی جائے تاکہ ہم اپنے نوجوان دوستوں کو نئے چیمبرز کی جگہ دے سکیں۔ میں اب پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار ملک جنید فاروق وجدانی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنا خطاب کریں۔ دوستوں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ His Lordship Mr. Justice سردار محمد سرفراز ڈوگر صاحب، جناب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب مظفر گڑھ، ہمارے نوید احمد قریشی صاحب اسپیشل جج اینٹی کرپشن، سینئر سول جج صاحبان، میرے تمام سینئرز، میرے تمام ہم نوجوان دوست، السلام علیکم۔ آج کا دن ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہے کہ آج جو شخصیت ہماری محفل میں موجود ہے اس کا تعلق ملتان بار سے ہے، یعنی ہماری بار سے ہے ان کا تعلق۔ اور میں جج صاحب کی موجودگی میں یہ باور کرانا چاہوں گا کہ ہماری جو ملتان بار ہے یہاں سے بہت بڑے بڑے نام پیدا ہوئے، بہت بڑے بڑے وکلاء صاحبان دیوانی معاملات میں، فوجداری معاملات میں، اور بہت بڑے بڑے جج صاحبان پیدا ہوئے۔ تو میں یہاں پہ اپنی جو ملتان بار ہے اس کو میں سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھے اچھے جو ہے جج صاحبان یہاں سے پیدا کیے ہیں۔ His Lordship Mr. Justice سردار محمد سرفراز ڈوگر صاحب نے ملتان میں بہت اچھی وکالت کی، بہت اچھا وقت گزارا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایلیویٹ کیا۔ اور ہم اکثر جج صاحب کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور بڑے نفیس اور بڑی شفقت سے وہ ہمیشہ وکلاء کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اور جو بڑی اہم بات ہے جو میں یہاں پہ ضرور بات کروں گا کہ اکثر جب ہم پیش ہوتے ہیں کہ میں یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ کی پراپر تیاری بھی نہ ہو تو جج صاحب ضرور تیاری کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ضرور بلکہ وہ پوائنٹس بتاتے ہیں جس سے وہ ریلیف ملتا ہے ہمیں۔ جو ایک اچھے جج کی خوبصورت جو کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ریلیف کے لیے وہ خود راستہ تلاش کرے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ایسے سوالات کرے جس سے یہ چیز ہو کہ کسی طریقے سے ان کی پیٹیشن ہے یا کوئی بھی اپیل ہے اس کو خارج کرنے کے لیے سوالات کیے جائیں۔ تو میں یہاں پہ جج صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ کا ملتان بار سے تعلق ہے اور ہم نے شارٹ وقت میں جج صاحب سے ریکویسٹ کی۔ آج جو ہے چوک سرور شہید تحصیل جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئی ہے، اس کا آج افتتاح تھا اور میں تمام دوستوں کو بھی یہ نوٹس میں دینا چاہوں گا کہ آج وہاں پہ حسب ضابطہ طور پر جو ہے افتتاح ہو گیا اور وہاں پہ حسب ضابطہ کام بھی شروع ہوا ہے۔
اور اس میں ہمارے جج صاحب کا بھی بڑا کردار ہے کہ انہوں نے جلد از جلد جو ہے تحصیل چوک سرور شہید کی جو خواہشات تھی انہیں پوری کی۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، کچھ باتیں سیکرٹری صاحب نے بھی کی ہیں۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں ابھی لا میں تھا تو یہ سنتا تھا کہ ہماری وکلا کالونی کی جو فائل ہے وہ لاہور میں موجود ہے۔ اب میرے خیال میں میرے بھی بال سفید ہو گئے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے ہماری فائل کو، مجھے تو اب یہ پتہ چلا کہ جب میں لاسٹ ٹائم گیا ہوں بورڈ آف ریونیو تو انہوں نے کہا کہ آپ کی فائل ہی گم ہو گئی ہے۔ پھر میں نے بڑی مشکل سے وہ فائل تلاش کرائی، پھر انہوں نے بہانہ بنایا کہ سپریم کورٹ نے سٹے کیا ہوا ہے۔ اب سپریم کورٹ کا سٹے بھی ختم ہو گیا ہے، تمام معاملات ہو گئے ہیں۔ میں معذرت کے ساتھ یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا کہ پچھلے 10 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی آنے والی حکومت ہے یا ہمارے نمائندگان ہیں، ہماری خصوصاً جو وکلا کی فلاح کے لیے جتنی بھی کالونی ہے، جتنی بھی ریزیڈینشل پلاننگ ہے، ان کو بالکل توجہ نہیں دی جا رہی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بار کو سالانہ یا 6 مہینے کے بعد کوئی ہینڈسم فنڈ بھی مل جاتا تھا، اب وہ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی افسوسناک بات ہے کہ وکلا کے معاملات میں، وکلا کی فلاح و بہبود کے معاملات میں نہ حکومت کی طرف سے کبھی کوئی ایسا سٹیپ لیا گیا ہے۔ تو ہماری تو آواز جسب آپ تک ہی جا سکتی ہے۔ ہم آپ کے سامنے روزانہ پیش ہوتے ہیں، آپ نے خود بھی وکالت کی ہے، آپ بھی ہمارا حصہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ ریٹائرمنٹ کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جو ہے نا ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں پریکٹس کریں گے۔ تو میں آپ سے یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو ہمارا خصوصاً وکلا کالونی والا معاملہ ہے، اس کو ضرور دیکھا جائے ایز ارلی ایز پاسبل، جتنا بھی ہو سکے۔ آپ سے یہی ہماری استدعا ہے کہ اس ایشو کو دیکھا جائے۔ اور یہ بھی ہے کہ چلو آج آپ تشریف لائے، آپ کی بہت بہت مہربانی ہے۔ اگر یہاں پہ ڈپٹی کمشنر کو یہ بھی ڈائریکشن دی جائے کہ جو خسرہ نمبران، جو قلعہ نمبران جو ہے وہ وکلا کالونی کے لیے اسپیسیفائی ہیں، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے، وہ جو ریکارڈ ہے اس میں رد و بدل نہ کیا جائے، کیونکہ ہمارا پروسیس ہے۔ یہ نہ ہو کہ جب ہماری فائل مکمل ہو گیا ہے، پتہ یہ چلے کہ وہ تمام کے تمام خسرہ نمبران جو ہیں وہ دوسرے کسی ڈپارٹمنٹس کو ایلوکیٹ کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ ہماری جو استدعا ہے، ہم اس میں جو ہے نا امید رکھتے ہیں کہ سر آپ اس پہ ضرور جو ہے نہ کوئی آج قدم ڈپٹی کمشنر کو اس بارے میں انسٹرکشن جاری فرمائیں گے سر۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ ریسنٹلی ہمارے ایک ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج صاحب رانا طارق صاحب کا یہاں سے ٹرانسفر ہوا ہے۔ یہاں پہ نمبر آف کیسز کرمنل خصوصاً زیادہ ہیں، تو میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ان کی جگہ پہ ضرور کوئی نہ کوئی جج صاحب بھیجیں، کہ یہ نہ ہو کہ یہاں پہ پھر جو سپیڈ سے کام چل رہا ہے اس میں پھر رکاوٹ پیدا ہو۔ دوسری استدعا، ہم سارے سینئر دوست بھی موجود ہیں کہ یہ جو فریکوینٹلی ڈائریکشنز آتی ہیں ہائی کورٹ سے، ہم ہائی کورٹ کے ساتھ ہیں، ہم ہائی کورٹ کی ڈائریکشنز کے بھی ساتھ ہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ پرانے کیس ختم ہو، لیکن اس جوڈیشل پالیسی میں، اس ڈائریکشنز میں جو ہے انصاف کا خون نہ ہو۔ جو آرٹیکل 10A ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، لوگوں کو فیئر ٹرائل ملنا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، نہ کہ کیسوں کو ڈسپوز آف کیا جائے۔ یہ میں ضرور آپ سے استدعا کروں گا کہ میرے تمام سینئر دوست بیٹھے ہیں کہ جو ڈائریکشنز کیسز ہیں ان کی آڑ میں خون، انصاف کا خون نہ کیا جائے۔ باقی الحمدللہ ہمارے پاس ایک اچھا ججز کا سیٹ اپ موجود ہے، کچھ نئے جج صاحبان بھی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ مل جل کے وہ بھی سیکھ جائیں گے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ جج صاحب بڑی محنت سے جو ڈائریکشنز کیسز ہیں اس حوالے سے وہ اقدامات لے رہے ہیں، اور جو بار اور بینچ کا جو تعلق ہے وہ بھی خوبصورت ہے۔ تو ہمارے جو مسائل ہوتے ہیں، جو معمولی مسائل ہوتے ہیں، وہ تو ہم جج صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں، لیکن جو دو بڑے مسئلے ہیں وکلا کالونی والا اور جوڈیشل کمپلیکس، اس کی حد تک میں ضرور آپ سے ریکویسٹ کروں گا، کیونکہ وہ شاید ہمارے ڈسٹرکٹ جج صاحب کی ڈائریکشن میں نہ آتے ہوں، اس میں میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ آپ ضرور ہماری اس میں معاونت بھی فرمائیں، ہماری امداد بھی کریں، اور اس معاملے میں ہمارے ڈسٹرکٹ بار خصوصی طور پر سرپرستی بھی فرمائیں۔ دوسرا جو ہمارا چیمبرز کا معاملہ ہے، ہماری جو کچہری ہے اس میں کچھ پلاٹس یہاں پہ اندر خالی پڑے ہیں۔ پہلے بھی جو سابقہ ڈی سی صاحبان تھے انہوں نے ہمیں 3-4 پلاٹ دیے تھے،
ہم نے وہاں پہ چیمبرز بنائے ہیں، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ وکلا کی تعداد جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور 2 سے 3 سال تو ایک نوجوان وکیل جو ہے اپنے سینئرز کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اگر اس کا علیحدہ چیمبر نہ ہو، اگر اس کا علیحدہ بیٹھنے کی جگہ نہ ہو، تو کلائنٹس کا جو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ بالکل پیدا نہیں ہوتا۔ میں ادب سے ریکویسٹ کروں گا جج صاحب سے کہ ہمارا یہ جو چیمبرز والا معاملہ ہے، اگر ڈپٹی کمشنر کو جناب تھوڑا سا ہدایت کر دیں گے، سیشن جج صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں، اور میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ مل جل کے ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے تو یہ بار ہمیشہ آپ کی مشغول رہے گی۔ ہمارے جج صاحب ہمارے لیے یہ بھی اعزاز کی بات ہے کہ جج صاحب ہمارے ڈسٹرکٹ کے انسپیکشن جج صاحب بھی ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے جج صاحب کی وجہ سے ہمارے جو جوڈیشل معاملات ہیں وہ کافی حد تک بہتر چل رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وکلا کے اندر جو پازیٹیوٹی ہے ہم اس کو جو ہے نا ڈیولپ کریں، جو مختلف اداروں کے اندر یہ بات جو ہے نا گروتھ ہو رہی ہے کہ وکلا کو نیگیٹو پہلو سے دیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے جو بعض کے نمائندے ہیں، جو پنجاب بعض کے نمائندے ہیں، اور خصوصاً جو ہمارے جوڈیشل افیسر ہیں، جو ہمارے خصوصاً جناب ہمارے انسپیکشن جج صاحب ہیں، ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وکلا کے جو پازیٹیو معاملات ہیں ان کو ترویج دیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں اپنے نوجوان وکلا سے امید ہے، ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں یہ جب اپنے سینئرز کو ریپلیس کریں گے تو یہ بھی ایک بہت بڑے نام بنیں گے۔ تھینک یو، السلام علیکم۔ اب میں جام محمد یونس صاحب ممبر پنجاب بار کونسل کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنا خطاب فرمائیں۔ جناب جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر صاحب، ہمارے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جناب محمد عباس صاحب، نوید قریشی صاحب، ہمارے جو اسپیشل جج اینٹی کرپشن ہے سینئر سول جج جناب مسعود قریشی صاحب، اور باقی جو عدلیہ کے یہاں پر ججز صاحب موجود ہیں، اشرف حسین بھٹی صاحب، جنرل سیکرٹری بار لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ، جناب صدر صاحب، جناب سیکرٹری صاحب، معزز اراکین بار، یقیناً آج جو ہمارے جج صاحب یہاں مظفر گڑھ میں تشریف لائے ہیں، انہوں نے آج بہت زیادہ وقت ہمیں مظفر گڑھ میں دیا ہے۔ اس سے پہلے ہم ابھی چوک سرور شہید میں ایک 5ویں بار جو مظفر گڑھ میں اب ماشاءاللہ 5 بار ہو گئی ہیں، ایک 5ویں بار کا افتتاح فرما کر آئے ہیں جج صاحب، اور ہم خوش قسمتی کے ساتھ ان کے ساتھ ہی تھے، اور اللہ کی مہربانی ہے کہ وہاں تقریباً 100 سے ابو وکلا ایک نئی بار میں جو ہے وہاں شفٹ ہو گیا، اور وہاں ادھر کام شروع ہو گیا ہے، اور ہمارے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب اور جسٹس صاحب نے وہاں بہت زیادہ جو ہے نا ہمارے ان دوستوں کے لیے کام کیا، اور آج اللہ کی مہربانی سے وہاں کام شروع ہو گیا۔ جناب جج صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں، یہ آپ کے لیے رول ماڈل ہے۔ میں یہ خاص طور پر نوجوان وکلا سے بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگ جب کورٹ کا احترام کریں گے، جب آپ کورٹ کو عزت دیں گے، جب آپ قانون کے مطابق کام کریں گے، جب لا کے مطابق کام کریں گے، تو یقیناً آپ بھی عزت ناب جگہ پر کبھی یہاں تشریف فرما ہوں گے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے بھی ہمیشہ کورٹ کا احترام کیا ہے، اپنے جونیئر کا، اپنے سینئر کا احترام کیا ہے، اور جس کی وجہ سے آج یہاں پر موجود ہے۔ تو میں اپنے نوجوان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ جج صاحب کو آپ فالو کریں، اور انشاءاللہ ایک دن دیکھیں ٹاپ کسی کے لیے جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ ٹاپ ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی بھی جگہ لے سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ صرف ملتان سے یا بھاولپور سے یا ادھر ادھر سے لاہور سے لے یا پی ٹی سے، نہیں، آپ لوگ بھی آ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں جیسے شہباز ریزی صاحب ادھر سے ہے، علی صاحب ہمارے وہ ادھر سے جسٹس بنے، تو ہمارے علاقے کے لوگ ہیں یہ سارے، تو آپ لوگ محنت کریں، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب آپ بھی ان لوگوں کی جگہ پر موجود ہوں گے۔ اور دوسری بات جج صاحب میں یہ کہوں گا کہ ہمارے یہاں جب ہم وکلا اسٹرائک کرتے ہیں کسی کاز کے لیے، کسی معاملے کے لیے، تو یقیناً ہمارا رائٹ ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک بات جو ہے نا وہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو دائرگی بند کر دی جاتی ہے، جو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہمارے وہ لوگ، ہمارے وہ نوجوان دیکھیں گے، اگر کوئی ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا، ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم بطور احتجاج یہیں پہ پٹیاں باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے کم از کم جو ہے نا میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ چیف صاحب سے بات کریں، اگر لاہور میں دائرگی ہو رہی ہے تو یہاں ہمارے علاقوں میں بھی ہونی چاہیے، یہ میری رسالت ہے۔ اور باقی ہمارے صدر صاحب اور سیکرٹری صاحب نے یقیناً بہت سارے جو ہے مطالبات یہاں پیش کیے، میں بھی
ان کی تعریف کرتا ہوں کیونکہ میں بھی اسی بار کا ممبر ہوں. اور ایک بات اس میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس آلریڈی ایک وکلا کے لیے جو ہے ہم نے ایک اسٹینڈ لیا ہوا ہے. ایک ہمیں جو ہے نا کار کی پارکنگ ملی ہوئی ہے, تو اس میں ہم اپنی گاڑیاں وغیرہ کھڑی کرتے ہیں. بہت بڑی جگہ ہے. اگر اس میں ہمیں صرف 100 چیمبرس کی جگہ الاٹ کر دی جائے تو ہمارے جو ہے نا ہم اس کو 100 چیمبر کے لیے ہم ڈبل چیمبر بنا لیں گے اوپر نیچے, اور کم از کم اگر ہم 2 بندوں کو دے دیں تو ہمارے 400 وکلا جو ہے وہاں پر ایڈجسٹ ہوتے ہیں. اور جیسا صدر صاحب آپ کو فرما رہے تھے, ہماری تقریباً جو ہے نا 1400 قریب ہماری تعداد ہوگی, اور میں ہر ہفتے یا ہر تقریباً دوسرے ہفتے میں 4 سے 5 نئے لائسنس بنوا کر آتا ہوں پنجاب بار کونسل سے. اور ماشاء اللہ مظفر میں وکلا کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس چیمبر بالکل نہیں ہے. یہ وہ ایک بہترین جگہ ہے. اگر آپ جو ہے ڈی سی صاحب کو حکم فرما دیں یا ہدایت فرما دیں, وہ انشاءاللہ جو ہے نا ہمیں جگہ مل جائے گی. اور آپ کی جو ہے نا یہ یادیں ہمیشہ جو ہے نا ہمارے لیے یادگار رہیں گی کہ ہمارے جج صاحب جو ہمارے اپنے وسیب کے تھے, ہمارے ملتان سے ان کا تعلق تھا, ہمیں یہ وہ گفٹ کر کے گئے تھے. اور جب آپ انشاءاللہ ہماری بات میں آئیں گے تو آپ کو ہمیشہ ہمارے نوجوان سلوٹ ماریں گے کہ جو ہے نا جج صاحب کی وجہ سے ہمیں یہ جگہ ملی ہے. تو میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیاں دے, اور باقی جو ہے ہمارے یہ جو مطالبات ہیں اس کے لیے جتنے بھی ممکن کوشش سر کیجیے گا. بہت مہربانی. جناب محمد عباس صاحب کو دعوت دوں گا کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے آگے نوازیں. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد عباس صاحب. وہ اپنی عادت سے بات نہیں ہے. جو مطالبات ہیں ہمارے ویسے آپس میں ڈسکس ہو جاتے ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہوا ہے کہ جو میرے بس میں ہوتا ہے جب آئے ہیں کہیں بات مجھے بتائیں, اور جو آگے کے ان کے وہ بھی کریں گے. یہاں ہائی کورٹ کے معاملات جہاں میں بے بس ہوں وہاں ان کو ان کے معاملات آپ کے معاملات جو بھی ہیں آپ کے ڈیمانڈ جو بھی ہیں وہ فارورڈ کر دیں گے. ابھی تک مدانی صاحب نے ضرورت ہی نہیں کہ کوئی ڈیمانڈ مجھے ریٹرن کی نہیں کہ جو میں ہائی کورٹ کو فارورڈ کروں. میں تو خود ہی کیا کر گیا ہوں پوری ٹرین سے. جہاں تک آج کے فنکشن کا تعلق ہے, لارڈ شپ کو ہم نے صرف ویلکم کرنا تھا. میں ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی طرف سے چوتھ نمبر شریف کے لارڈ شپ کو وہاں کمپنی دیکھ کے آیا ہوں. اب بھی یہاں پہ بھی میں اپنی ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی طرف سے لارڈ شپ کو ویلکم کرتا ہوں, اور ان کو اس چیز کا بھی ادراک ہے جو معاملات پہلے سے ہمارے ڈیمانڈ کے ہیں وہ ان کے نوٹس میں ہیں. مزید بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی میں آپ کے مطالبات جو جائز جیسے بھی ہیں وہ کریں گے. جہاں تک کچھ معاملات میں جیسے آپ دانی صاحب نے بھی کہا کہ ڈی سی صاحب کے اس میں ہے ڈسکریشن میں ہے, ہز لارڈ شپ ظاہر ہے وہ اپنے کتاب میں جو بھی ہمیں رہنمائی دیں گے ہم اس کو فالو کریں گے. آپ کے جو چیمبرس کے حوالے سے بھی ہیں یا کوئی اور بھی قانون کے حوالے سے بھی ہیں, لہذا باتیں یا تقریریں بعد میں ہوتی رہیں گی. ہم ہیں یہاں اور دانی صاحب بھی ہیں, آپ بھی ہیں. جہاں تک بہتر ہے کہ آج ہز لارڈ شپ نے ٹائم کافی نکالا, وہ آج ججمنٹ ڈے ہوتا ہے سیٹرڈے کو, تو پھر بھی ہمیں انہوں نے یہ خصوصی مہربانی کی. گرمی میں بھی میں نہیں چاہتا کہ ان کو زیادہ ہم یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ملتے ملاتے رہیں گے. آپ بھی جائیں لارڈ شپ سے ملیں, جو بھی مطالبات ان کے وہ آپ کے سنیں گے بھی. یہاں صرف وہ آپ کو صرف ملنے کے لیے آئے تھے, اسی لیے میں آپ کا بھی زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. اور لارڈ شپ سے بھی آپ سے بلکہ ججز اپنا جنرل سیکرٹری صاحب سے بھی کہوں گا کہ لارڈ شپ کو زیادہ آپ نے بھی ٹائم نہیں لینا ہے, یہ درشن پہ چلے جائیں. تھینک یو ویری مچ. مسٹر جسٹس سردار محمد سرفراز دوگر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں. احساس ہوا ہے یہاں پر آ کر کے دانی صاحب نے اس سے پہلے تو کبھی مجھ سے نہ ٹائم مانگا ہے, نہ یہ کہا ہے کہ ہماری بار کے کوئی مسائل ہیں, نہ یہ کہا ہے کہ آپ آئیں آپ انسپیکشن دے دیں ہمارے. یہ میں خود ہی آیا ہوں. آپ لوگوں کو
बात जो इन्होंने की है कि जायज़ आप लोगों की डिमांड्स हैं और मैं समझता हूँ कि इनको जिस जगह तक पहुँचाना चाहिए, जो प्रॉपर अथॉरिटी है जिसको ये एड्रेस करना है, उस तक आपके केस को प्लीड करने के लिए इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा और आपकी एडवोकेसी करूँगा वहाँ पर जहाँ पर इस बात की ज़रूरत है। लेकिन जो ये छोटे छोटे मामलात हैं आपके बाहर के, जैसे आपके चैम्बर्स के जो डीसी को कहना है, ये डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब भी और मैं खुद भी इंशाल्लाह जो यहाँ पर रिजॉल्व कर सकते हैं वो यहाँ पर रिजॉल्व करेंगे। और जहाँ तक वकला कॉलोनी का और बड़ा दरीना आपका मसला चल रहा है, वो जसदानी साहब ने आज तक आपसे मेरे से डिस्कस नहीं किया और मुझे पता नहीं है कि वो फाइल की स्टेज पर है, मामला की स्टेज पर है और उसमें डायरेक्शन हमने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को देनी है, तो चीफ साहब ने देनी है या मैंने देनी है, तो ये मामला भी मेरे इल्म में नहीं है। तो जैसे ये मामला हम टेकअप करते हैं, चीफ साहब के सामने टेकअप करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के सामने टेकअप करते हैं कि ये आपका एक मामला है और इसको जो है वो पूरा होना चाहिए, तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि अल्लाह के हुक्म से और चीफ साहब की जो रहनुमाई होगी और जो उनकी काविशें हैं उनके साथ अल्लाह ताला खैर करे कि आपको जो मुतालबा है वो पूरा होगा इंशाअल्लाह। बाकी जो हमारे दोस्त ने प्रेसिडेंट ने बात की है, मैं उन बातों से भी इत्तेफाक करता हूँ कि यहाँ पर बिल्कुल कोर्ट ऑप्शनल भी होने चाहिए। हमारे जो यंग लॉयर्स हैं उनके छोटे छोटे मसाइल होते हैं। मैं बार में से ही आया हुआ एक नुमाइंदा हूँ आप लोगों का, बाहर से ही बेंच पर एलिवेट हुआ हूँ, मैं आप लोगों में से हूँ, मैं आप लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं आप में से ही में आया हूँ और मैं आप लोगों की मुश्किलात को समझता हूँ जो इनिशली हर किसी लॉयर को फेस करनी पड़ती हैं और जाहिर है कि वो मैंने भी फेस की है और वैसे ही मुझे भी उन चीज़ों का दर्द भी है, उन चीज़ों का एहसास भी है और उन चीज़ों को एहसास को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपने सेशन जज साहब से ज़रूर कहूँगा कि आप लोगों को ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं कोर्ट ऑप्शनल है, आपकी जो अपॉइंट करने वाली चीज़ें हैं वो जजेस साहबान को चाहिए कि वो आप लोगों को ये छोटे छोटे जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं उनको मीटअप करने के लिए ये चीज़ें आपको देनी चाहिए ताकि आप लोग थोड़ा सा अपना इंडिपेंडेंट हो सकें। लेकिन जहाँ पर इंडिपेंडेंट होने की बात है उसके साथ साथ आपका लीगल एडवाइजरशिप की बात है, वहाँ पर आप लोगों को ये बताता चलूँ कि हमारी तरफ से हर डिपार्टमेंट को ये जो है डायरेक्शंस गई हुई हैं कि आप एक पंजाब बार काउंसिल की तरफ से भी गई हुई हैं कि हर डिपार्टमेंट में से कोई ना कोई जो है लीगल एडवाइज़र जो है हमारे वकला साहबान में से ज़रूर रखा जाए। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली शायद हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है वो उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा सकती उसकी थ्रू द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट पर है, गवर्नमेंट की साइड पर है या गवर्नमेंट के एंड पर है, जो कि जुडिशरी के एंड पर नहीं है। अगर जुडिशरी के एंड पर होता तो मैं ज़रूर किसी से ये बात करते और अगर ये बात करनी भी है तो मैं अपने ऑनरेबल चीफ जस्टिस से बात कर सकता हूँ। जुडिशरी को सिर्फ उसी जो अपनी एंड पर बात करनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर डायरेक्टली हम सीएम से या मैं किसी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड से या किसी डिपार्टमेंट्स के हेड से, सेक्रेटरीज से मैं ये बातें नहीं कर सकता और मुझे ये ज़ेब भी नहीं देती बीइंग ए जज कि मैं जाके उनको बुलाऊं और उनसे ये कहूं कि ये मसाइल हैं वो बुला के ये करें। ये हमारे एंड की तरफ से हमारे चीफ ने करनी होती है, तो वो उनके चीफ के साथ, आपके चीफ जस्टिस जो हैं वो चीफ मिनिस्टर के साथ, गवर्नर के साथ, सेक्रेटरीज के साथ ये उनके एंड पर बात हो। तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि ये बात भी दूर हो जाए। लेकिन जो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप अपने अंदर ये जौहर पैदा करें, आप अपने अंदर ये क्वालिटी पैदा करें कि लोग मजबूर हों आपको जैसे वकील लगते हैं वैसे ही उनको भी मजबूरी हो कि आप लोगों की सर्विसेज हायर करें, ना कि हम भीख मांगते फिरें उनसे कि जी हमें एक आधा जो है वो इलीगल एडवाइजरी दे, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं। ये बात तो अल्लाह ताला का हुक्म है कि आप लोगों में आसानियाँ बांटें, तो मैं भी आप लोगों में जैसे ही जज बना हूँ कोशिश करता हूँ कि आप लोगों में जितना मुमकिन हो सके आप लोगों में बतौर जज आसानियाँ बांटूँ और जो काम आपके होने वाले हैं वो आपके काम करूँ। छोटे छोटे जो आपके काम हैं जो दूसरे जजेस शायद ना करते हो, मैं कोशिश करता हूँ कि वो भी किए जाएँ। वो इसलिए किए जाएँ कि
یہاں کے ماحول کا لاہور والے ججز کو شاید نہ پتا کہ یہاں کی فرسٹریشن، یہاں کی بھوک، یہاں کے معاملات، یہاں کی مظلومیت ان لوگوں کے نظر میں نہیں ہو. ابھی ہم سرور شہید سے لے کے یہاں تک آ رہے ہیں، یہاں پر جو راستے میں راستہ نظر آیا ہے اس میں جو فرٹائل چیزیں نظر آئی ہیں، جو نظر آیا ہے کہ کتنا فرٹائل ہے، کتنا کما لیتے ہوں گے یہاں سے، لوگ کیسے آپ کو فیس دیتے ہوں گے، آپ کا فیس کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ بڑا لو ہو جاتا ہے. جیسے پیئنگ کیپیسٹی لوگوں کی لو ہے تو ویسے ہی ہماری پیئنگ کیپیسٹی ہماری بھی بڑی لو ہو جاتی ہے. تو لیکن اس کے اوپر اگر ججز آپ کو ریلیف نہ دیں تو وہ پھر آپ لوگوں کو شاید تھوڑا بہت ہرٹ کرتا ہے. لیکن میں اس چیز کا بڑا ادراک کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ آئے ہیں تو آپ کچھ نہ کچھ مجھ سے ضرور لے کر جائیں، اور لیکن کوشش کیجیے کہ لینے سے پہلے آپ اپنے آپ کو ایسا پریپیئر کر کے آئیں کہ میرا خوشی سے دل کرے کہ میں ان کو دوں، اور ایسے نہ دوں کہ بس یہ آئے ہیں تو مجبوراً ان کو دیا جائے، بلکہ آپ کو کچھ اخلاقی کے ساتھ جیسے آپ پیش آتے ہیں کورٹ میں ویسے ہی آپ اپنا ریلیف لے کر جائیں. اور یہ مت سمجھیں کہ میں اونچی آواز میں بول کر کسی کو امپریس کر کے کسی کو یہ باتیں بتا کے تو شاید آپ سے کچھ چھین کر لے کر جاؤں گا. ہم سے چھین کر کوئی نہیں لے جا سکتا. آپ نے جو کچھ دینا ہے وہ ایٹ دی مرسی آف دا کورٹ ہوگا. یہ بات یاد رکھیے گا ہمیشہ. اپنے بیہیویئر سے، اپنی محبت سے، اپنے پیار سے، اپنی ہمبلنیس سے، اپنی سبمسونیس سے، یہ چیزیں ہیں جو آپ کو سیکھنی چاہیے، اپنے استاد سے سیکھنی چاہیے. جب آپ اپنے استاد کو گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے ملتے ہیں تو آپ یہی سمجھیں کہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی آپ کے استاد کے برابر ہے، وہ بھی آپ کے باپ کی طرح ہے، وہ بھی ایک عادل بیٹھا ہوا ہے، اس نے عدل دینا ہے تو اسے اسی طرح سے دینا ہے کہ آپ کی آواز اس کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے. اس کے ساتھ پیار سے بات کیجیے، ادب سے بات کیجیے، اپنی چیزیں ساتھ لے کر جائیے، پوری اکوپڈ ہو کر جائیے. انشاءاللہ تعالیٰ فتح آپ کا مقدر ہو. اور آپ کو اس کے علاوہ کوئی چیز چاہیے ہو تو میں حاضر ہوں. جو چیز بھی چاہیے ہو، جس وقت بھی چاہیے ہو، جتنی دیر تک میں آپ لوگوں کا انسپیکشن جج ہوں، آئی ایم ایٹ یور ڈسپوزل.